السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث ولی عہد ہوئے اور اللہ کے احکامات کو عام کرتے اور عبادت الہی میں وقت صرف کرتے۔ بعض روایات میں ہے کہ حابیل کی شہادت کے بعد قابیل کو فوری سزا دی گئی، اور بعض روایات جن میں اہل کتاب توریت کی روایات زیادہ ہیں اسے مہلت دی گئی اور وہ مصر جا کر آباد ہو گیا، اور اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا، اور خنوخ سے اندر سے مہاویل سے متشیل اور متشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے دو عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام صلا تھا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا اہل پیدا ہوا جس نے سب سے پہلے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا، اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بنائی۔ اور صلا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام توبلکین تھا۔ سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائیں، اور اس کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام نومی تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم کے بعد اللہ کے احکامات لوگوں کو سناتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ روایات میں ہے کہ حضرت شیث نے بنو قابیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جس سے چند لوگ ان میں سے بھی احکامات خداوندی کی پیروی کرنے والے ہوئے، اور بعد میں شیطان نے بنو قابیل کو پھر بہکا کر ان کو شہید کرا دیا، اور بعد اس کے بت پرستی کی ابتدا ہوئی جس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت شیث کی عمر 165 سال تھی جب آپ کے ہاں خنوخ اور ادریس علیہ السلام پیدا ہوا، اور بعد اس کے حضرت شیث 807 سال زندہ رہے، اور ان کے ہاں ایک اور بیٹے بیٹیاں بھی ہوئیں۔ بعد آپ کے حضرت ادریس ولی عہد بنے۔ آپ کا نام خنوخ ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اور علم، نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے، وہ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت یہ آرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے ہاں ان کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت صائم ظہر تھے۔ جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند گوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔
اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس پر بولا میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خشک طبی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، ایسا ہے جیسا تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوتی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس سے رشتہ برادری کا کروں گا، لیکن ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تو میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو بھی دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کے جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں نے چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ اور جنت پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ آپ مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وہی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو اور جنت میں ہی میں رہنے دو۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کے ملنے والی نعمتوں کا مختصر اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مریم میں بھی ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔